بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے زکوٰۃ، گھوڑوں پر زکوٰۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلمان کے غلام پر زکوٰۃ نہیں اور نہ گھوڑے پر۔ مسلمانوں کے غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے اور نہ ہی گھوڑے پر، لیکن صدقہ فطر اس کی طرف سے ادا کرنا ہوگا، مالک ادا کرے گا۔ اور دوسرا ذاتی استعمال کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ذاتی جو استعمال ہے اس کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے روزی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو یا رہنے کا گھر وغیرہ۔ تو یہ چیز ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زیور کے علاوہ جو بھی سامان ہے استعمال کا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جو زیور کے علاوہ سامان ہے استعمال کا، زکوٰۃ اس پہ نہیں ہوگی۔ استعمال کا جو زیور کے علاوہ، زیور پہ کیونکہ جو استعمال کا بھی ہو نا، اختلاف تو ہے، بہرحال استعمال کا زیور نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں دینی ہوگی زکوٰۃ، لیکن اختلافی مسئلہ ہے، بعض نہیں مانتے۔ اور گاڑی نہ ٹریکٹر وغیرہ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ غلام خدمت کے لیے ہے یا گھوڑا استعمال کے لیے ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو گھوڑا نسل کے لیے ہو، زیادہ تعداد میں ہو، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو گھوڑے ذاتی استعمال کے لیے ہیں ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن نسل کشی کے لیے ہیں تو پھر اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا رائے زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر گھوڑے نسل بڑھانے کے لیے رکھے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، گائے بھینس کے حساب سے۔ اور حضرت عمر نے بھی آتا ہے کہ انہوں نے گھوڑے کے مال تجارت کے لیے ہر گھوڑے پر 1 دینار مقرر کیا، باقی واللہ عالم، لیکن اگر گھوڑا مال تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ ہوگی، اگر تجارت کی غرض سے رکھے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہوگی، اگرچہ ایک گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک ہی گھوڑا کیوں نہ ہو، مال تجارت کے لیے رکھا ہے تو پھر اس پہ ہوگی، اگر قیمت نصاب کو پہنچ رہی ہے تو۔ اور زکوٰۃ فطر کا اگر مسئلہ دیکھا جائے نا تو وہ اس میں نصاب ضروری نہیں ہے، بعض اس میں نصاب کی شرط لگاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے صدقہ فطر ہر کسی کو ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا، اگر غلام کا صدقہ فطر اس کے مالک ادا کرے گا، لیکن آج کل گھروں میں جیسے کوئی لوگ کام کرتے ہیں یا فیکٹریوں میں تو وہ غلام میں شمار نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو وقت کے حکمران کا کام ہے کہ زکوٰۃ زبردستی وصول کرے، ٹھیک ہے نا، وقت کے حکمران کا کام ہے وہ زبردستی وصول کرے۔ اور آل محمد پر یہ حلال نہیں ہے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ہے۔ دوسری چیز، جو زکوٰۃ خوشی سے نہ دے، ڈر یا دکھاوے کے لیے دے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کے اجر سے وہ محروم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ جب بھی بندہ دے، خوشی سے دے، نیت سے دے، اور دکھاوے کے لیے نہ دے۔ جس نے دکھاوے کے لیے دی تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن اجر سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے، اموال ظاہر اور اموال باطنہ میں، اموال ظاہر جو لوگوں کے سامنے مطلب ظاہر ہوتا ہے، جیسے مویشی، غلہ، کھیتی باڑی، اموال باطن سونا چاندی کرنسی، اموال ظاہر ادا نہ کرے تو وقت حکمران زبردستی وصول کرے گا۔ یہ ان کو اختیار ہے وقت کے حکمران کو کہ وہ ان سے زبردستی وصول کرے۔ تو یہ ہم نے دیکھا گھوڑوں پر زکوٰۃ کو، اگر گھوڑے نسل کشی کے لیے ہیں تو ہے علماء کی رائے کہ نکالی جائے، اختلافی مسئلہ ہے۔ اور اگر مال تجارت کے لیے گھوڑے رکھے ہیں تو پھر تو زکوٰۃ ہوگی ہر لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، چاہے ایک ہی گھوڑا کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ گھوڑا مال جو نصاب ہے، جیسے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، جو بھی آپ نصاب سمجھتے ہیں لیتے ہیں نقدی کے اوپر، تو وہ نصاب کو اگر پہنچ رہا ہے تو مال تجارت کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جو کہتے ہیں نسل کشی کے لیے رکھیں ہیں تو نسل بڑھانے کے لیے، تو وہ اونٹ اور وہ گائیں بھینس کو ہی طرح وہ اس کو شمار کرتے ہیں، گائیں بھینسوں کی طرح ان پر بھی ہوگی۔
برل واللہ عالم، دونوں رائیں سارے دلائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں علماء کی. اب جس کو جیسے بھی بہتر لگے وہ دلائل کے اعتبار سے. السلام علیکم.